बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, आज शिबली फराज साहब ने, वफाकी वज़ीर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हमेशा हमने इदारों में इस्लाहात की बात की है, लेकिन बदकिस्मती से इदारों को दानिस्ता तौर पर मफलूज करने की कोशिश की गई। जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आज उन्होंने उठाया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों में 100 रुपए की चीज़ 150 रुपए में मिलती है और किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है। बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगी कि उन्होंने तो बड़ी रियायत से काम लिया है कि 100 की चीज को 150 बताया। हम तो ये समझते हैं कि 100 की चीज 300 रुपए बल्कि इससे भी ज्यादा पे जो है वो मिलती है। ये सरकारी इदारों का हाल है और जो सरकारी खरीदारियों और ठेकों की जो मालियत है वो असल लागत से 2 गुना बल्कि 3 गुना जो है वो ज्यादा होती है। और ये कीमतें बुनियादी तौर पर, यानी उनका भी जो इशारा था वो पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी की तरफ था। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। इम्तियाज साहब, जो कवानीन और ज़वाबित हैं, अगर हम पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी को भी देखें तो उसके वो आज से कितने साल पहले अंग्रेज़ के ज़माने के जो रूल्स चल रहे हैं, 2002 में हालांकि पेपरा जो है वो बनाई गई, मगर उन्हीं उसूलों के तहत अभी तक ये काम कर रही है। तो क्यों उसमें तब्दीलियां नहीं लाई? अगर मुनासिब समझे पहले शिबली फराज साहब ने जो गुफ्तगू की, मेरे ख्याल में पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर हम इस पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150 से 250 अरब रुपए ज़्यादा लिए जाते हैं। इसमें अगर आप सूबाई ख़रीदारी भी शामिल कर लें, इसमें भी वो ख़रीदारियाँ नहीं हैं जो कि सुई नॉर्दर्न, सुई गैस, PIA, रेलवेज़ और जितने इदारे भी करते हैं, इसमें शामिल नहीं है। और अगर सूबाई ख़रीदारी को भी ले लें, चूँकि उनका तकरीबन 58% उनका रिसोर्सेज होते हैं, तो अगर उनका भी 1 खरब आप रुपए लगा लें तो ये तकरीबन 300 से 350 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम ये ज़्यादा देते हैं, ये उनकी जेबों में से जाता है। और अगर हम पिछले 10 साल का ले लें तो तकरीबन 3.5 से 4 खरब रुपए ज़्यादा खर्च हुए जो उस चीज़ की कीमत थी, सब टैक्सेस सब कुछ डालते हुए। तो अब 4 खरब रुपए अगर पिछले 10 सालों में ये ज़्यादा खर्च हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये फिर कर्ज़े जो हम लेते हैं, ये जो अवाम पे टैक्सेस लगते हैं, ये बुनियादी तौर पे उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो जड़ है, वो यही है कि जो करप्शन है उसको इसमें शामिल कर दी गया। और पिछली हुकूमतों ने क्यों इस पे तवज्जो नहीं दी? बिकॉज जो कुछ कह रहे हैं शिबली फराज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उनसे गिलाम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हुकूमत को तो अभी 2 साल हुए। और इम्तियाज साहब, ऐसे लगता है कि ये जो सिलसिला चला आ रहा है इतने अरसे से, ये दानिस्ता तौर पे लगता है कि हुकूमतें ये करती रही हैं, सिस्टम को इसी तरीके से चलाती रही हैं, ये क्या फ़ायदा खुद हासिल करती रही हैं हुकूमतें? नहीं, देखिए, मैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि मौजूदा हुकूमत ने भी अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के बारे में बातचीत शुरू कर दी है, इसलिए कि ये एक ऐसा गोरख धंधा है, एक ऐसा डार्क होल है पाकिस्तान में सरकारी इदारों के अंदर ख़रीदारियों का, ठेकों का, जिसकी वजह से शिबली साहब ने जो कुछ बताया है वो अभी भी कम बताया है। यानी ऐसे सरकारी इदारे हैं जहाँ पे जो चीज़ जो बता रहे हैं 100 रुपए की है, जब प्रोसेस से होके जाती है तो वो कोई 300-400 रुपए में मिलती है। और हैरानगी की बात यह है कि पेपरा, जिसको पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी, ये बनी थी 2002 में जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी बुनियाद भी वही बुनियादी तौर पे कवानीन और ज़वाबित थे जो अंग्रेज़ साम्राज्य यहाँ पे छोड़ गया था। और उसमें एक बुनियादी जो शर्त थी वो थी कि कोई भी आप चीज़ खरीदेंगे उसके लिए आपको 3 कोटेशंस चाहिए। अच्छा। अब हुआ ये था कि 2002 या 2001 में IMF के या वर्ल्ड बैंक के ज़ेर असर हमारी उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि हमें गवर्नेंस की रिफॉर्म्स करनी है। अच्छा। हमारा जो निज़ाम है उसमें ओगरा भी आ गई, उसमें नेपरा भी आ गई,
اس میں پیمرا بھی آ گئی اور سب سے بڑھ کے اس میں پیپرا آ گئی. اب پیپرا کی بنیاد بھی وہی قوانین تھے بنیادی طور پہ. اگر آپ اس پہ غور کریں اس میں بنیادی مقصد تھا اس کا ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانا, یعنی شفافیت کو, اور یہ کہ اس میں کوئی فراڈ نہ ہو. لیکن ایک صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا اچھا یہ نظام بنا کے دے دیا تھا اور بڑے اس پہ پتہ نہیں کتنے ملین, 300 $350 ملین کا ایک باقاعدہ پروجیکٹ تھا, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. آج بھی اب بہت ساری مثالیں ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹس میں کہ اگر ایک جب ٹینڈر فلوٹ ہوتا ہے تو اس میں چونکہ یہاں پہ پری کوالیفائڈ کانٹریکٹرز ہیں, اچھا, ان کا اپنا ایک مافیا ہے, ان کا اپنا ایک مافیا ہے, انہوں نے آپس میں ریٹس طے کیے ہوتے ہیں. تو اگر ایک کمپنی 3 کوٹیشن نہیں بھی دیتی تو وہ 3-4 کمپنیاں مل کے آپس میں طے کر کے وہ کہتی کہ اس مرتبہ کا کانٹریکٹ ہم لے لیں گے, اگلی مرتبہ آپ لے لیں, لہٰذا ہم لوئسٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے اس میں سے اتنی میسو قسم کی پلفریج ہو رہی ہے کہ جو چیز آپ کو کھلی مارکیٹ سے, بلکہ جو صاحب اس میں انوالو تھے ان تمام باتوں میں, انہوں نے خود ہی کہا کہ اگر میں نام ان کا نہیں لوں گا, ہمارے بڑے محترم ہیں, کہ ہم نے وہ قوانین پیپرا کے تو بنا لیے, لیکن آپ کہتے یقین کریں آج کل میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں وہاں پہ اگر مارکیٹ سے مجھے 100 روپے کی چیز ملتی ہے اور اگر میں پروسیس کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے مجھے 500 میں ملے. یہ ان کے اپنے الفاظ, حالانکہ مقصد اس کا بالکل مختلف تھا کہ فلٹر سے گزرے گا اور ذرا جو ہے وہ ٹوٹل اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل فیل ہو گیا. ٹھیک, تو اسی لیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کسی ایکسپرٹ سے بات کی جائے کہ جو پاکستان میں یہ بار بار ذرائع آمدنی حکومت کے کم ہونے کی بات ہوتی ہے, نئے ٹیکسوں کی بات ہوتی ہے, آخر بنیادی وجوہات کیا ہیں. تو ہم نے ہارون شریف صاحب سے رابطہ کیا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابقہ چیئرمین بھی ہیں, ماہر معاشیات اور اقوام متحدہ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, آج کل کچھ چینی اداروں کے ساتھ بھی کنسلٹنسی کا کام کریں, ان کو مشورہ دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی, اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم نے ان سے یہ سوال ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو پبلک یعنی سرکاری شعبے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. حکومت کے وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, محصولاتی آمدنی اس مرتبہ بھی نہیں ہو پائے گی, تو آخر اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ دوسرے ملکوں نے ان تمام امور سے کیسے نجات حاصل کی؟ جی امتیاز صاحب, یہ بہت ایک اہم سوال ہے کیونکہ یہ ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا بھر کی اکانومیز کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے, کیونکہ زیادہ تر جو ایشیا کے ممالک ہیں 2021 میں ان کی گروتھ کا ری باؤنڈ فورکاسٹ کیا گیا ہے کہ وہ 6% کے لگ بھگ گرو کریں گے. چائنا تو شاید 9% تک چلا جائے. پاکستان کی گروتھ جو ہے 2021 میں وہ تقریباً 2% کے آس پاس فورکاسٹ کی گئی ہے. اس صورتحال میں تو ہمارے جو ٹیکسز کی کلیکشن ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ گروتھ گر رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے لیکیجز ہیں بے تحاشا ہیں. یہاں پر میں 2-3 اہم نکات اٹھانا چاہوں گا آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے سسٹم کے اندر انیفیشنسیز بہت زیادہ ہیں, اس سے لیکیجز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ریونیو کے اوپر بے تحاشا دباؤ بڑھتا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کے اندر کتنا لاس ہوا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ہوتا ہے. بلینز آف روپیز جو ہیں ہر سال لوز ہوتے ہیں ہمارے پروکیورمنٹ کانٹریکٹس کے اندر. ان چیزوں کو اگر توجہ دی جائے, کیونکہ حکومت سب کچھ نہیں کر پاتی, دنیا کے باقی ممالک نے ان چیزوں کو ماڈرنائز کر دیا ہے, اور اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ہمیں 3-4 اہم نکات پہ کام کرنا ہے. ایک تو ہماری جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا بیوروکریسی ہے, نہ صرف ان کی ٹریننگ کرنی ہے لیکن آٹومیشن کے تھرو ان کا لنک کانٹریکٹنگ سے ڈائریکٹلی گھٹانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا نے اس وقت آٹومیٹڈ سسٹم پروکیورمنٹ کے بنا لیے ہیں, وہ ایفیشنٹ بھی ہیں, ٹرانسپیرنٹ بھی ہیں, اور اس کے اندر بچت بے تحاشا ہوتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر بہت سخت ضروری ہے, جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں ان پہ بہت بات ہو چکی ہے. پاکستان کو دنیا کو دکھانے کے لیے 1 یا 2 ٹرانزیکشنز کرنے کی ضرورت ہے
کہ ہم اس کو باقاعدہ اب سٹیٹ کے ہاتھ سے نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دیر از نو وے کہ سٹیٹ ان کے لاسز گھٹا سکے. ہم نے بہت دفعہ دیکھ دیا ہے دیر از نو وے کہ اس کو مینج کر سکے. مجھے بہت تعجب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے جو سٹیٹ کے کمپنیاں ہیں ان کے بورڈز کے اوپر ہمارے سیکرٹریز اور ایڈیشنل سیکرٹریز بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیے جس ملک میں سول سروس ویسے ہی ڈیلیور نہ کر پا رہی ہو پبلک پالیسی کو، سروس ڈیلیوری کو، وہ کیسے کمپنیاں چلا سکتے ہیں؟ تو میں اس سلسلے میں دوسری میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں سول سروس کا عمل دخل گھٹانے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک بڑے ادارے کو ہمیں ریفارم کر کے عوام کا ٹرسٹ ری گین کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر میرے حق بس میں ہو تو میں سب سے پہلے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ فوکس کروں گا. یہ جو ہارون صاحب عوام کے انٹرسٹ کی آپ نے ٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے جو سرکاری اداروں پہ نہیں رہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ٹرسٹ کو بحال کیا جائے، تو اس کے لیے کیا کوششیں کرنی ہوں گی ہمیں؟ جی دیکھیے، جو عوام کا اعتماد ہے اس وقت اوور آل اس ڈیموکریٹک سسٹم، نہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں اس وقت انڈیکس نیچے جا رہا ہے، کیونکہ مشکل وقت میں ہماری ڈیموکریسیز اور بیوروکریسیز اتنا ڈیلیور نہیں کر پائیں. پاکستان میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 3 ایریاز میں گھٹ گیا بہت زیادہ. ایک تو آپ دیکھیے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اعتماد کا اور کمیونیکیشن کا فقدان ہے. دوسرا، پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت کے اندر خاص طور پہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا سیریس بزنس مین ایف بی آر جیسے ادارے سے انگیج کر کے بات نہیں کرنا چاہتا، تو اعتماد کا بے تحاشا فقدان ہے، کسٹمز پر، ٹیکس کلیکٹر پر، ہر چیز پر. یہ ایک اچھا امر نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب تک حکومت، میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی سکسیسفل ٹرانزیکشنز شو نہیں کرتی. اعتماد اب پرفارمنس سے آتا ہے، اعتماد خالی اناؤنسمنٹ سے، پالیسیاں بنانے سے، یا ٹویٹر کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر اعلان کرنے سے نہیں آتا. ہمیں 1-2 مضبوط ٹرانزیکشنز کر کے، بائی ٹرانزیکشنز میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر ابھی ہم پاکستان سٹیل کا جو بات ہو رہی تھی، ہم اس کو جو لیز کرنا تھا ہم کر کے دکھا دیں. وہ ابھی جو طریقہ ہے جس میں ایک بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ جن اداروں نے یہ کام کرنا ہے اس کو پھر سے منسٹریز بنا دیا گیا ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کبھی سٹرکچر یا قانون یہ نہیں تھا کہ وہ ایک وزارت ہوگی، اس کو بعد میں وزارت بنایا گیا. انہی بیوروکریٹس کے اب ہاتھ میں ہے جو ابھی فیصلے نہیں کرنا چاہتے متعدد وجوہات کی بنا پر. ایک تو ان کو اس کا طریقہ نہیں آتا، دوسرا ان کو عدالتوں کا، نیب کا خوف بھی ہے، تیسرا اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز نہیں کیا ہوا ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ 1-2 ٹرانزیکشنز کو ٹریڈیشنل بیوروکریسی سے نکال کے فاسٹ ٹریک کر کے دنیا کو دکھایا جائے کہ پاکستان اس لائن پر چل رہا ہے. جو ہی لوگ دیکھیں گے کہ ایک اچھی ٹرانزیکشنز ہیں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اور ملیشیا میں، باقی ممالک میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا کہ ریگولر بیوروکریسی سے نکال کے آپ اپنی ترجیحی چیزوں پہ آگے چلیے. بڑی ایمبیشس بات کر رہے ہیں ہارون صاحب. آپ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، آپ بیوروکریٹ کو تمام ریگولیٹری مانیٹرنگ میکنزم سے علیحدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جی دیکھیے، اگر تو آپ ٹیکنیکلی تو جس بھی ملک نے اس وقت ترقی کی ہے انہوں نے اپنی بیوروکریسی کو صرف پالیسی کی امپلیمنٹیشن تک محدود کر دیا. بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پروکیورمنٹ کرے، بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ادارے، کمرشل ادارے چلائے، بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے کہ جائیدادوں کی دیکھ بھال کرے، بیوروکریسی کا یہ کام نہیں ہے کہ فلیٹ آف کارز اور اپنے گھروں کی دیکھ بھال میں رہے. اس سے ان کی توجہ اصل کور فنکشن جو ہے کہ عوام کو ریلیف دی جائے اور اس کو بہتری کیا جائے، اس سے ہٹ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک بڑی میسو سٹرکچرل گورننس شفٹ ابھی پاسبل نہیں ہے. میری مہاتیر محمد صاحب سے اس پہ کافی تفصیلاً بات ہوئی اور 1-to-1 بھی ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اپنی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کچھ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ٹھیک کرنے کے لیے بیوروکریسی کو دے دیا. ایونچولی انہوں نے اس کو علیحدہ کیا اور اس کو انہوں نے ایک کمپنی بنا کے ایکسپرٹس کے ہاتھ میں دیا تو وہ کام چلنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے لیے ہمیں لیگل پروٹیکشن دینی پڑے گی کیونکہ انویسٹر کا اعتماد گر چکا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سی جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا تو ٹھیک نہیں ہوئی
या फिर बाद में अदालत ने वो रिवर्स कर दी हैं। तो अब इन्वेस्टर सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं ये इदारा अगर लूंगा तो इसका मुस्तकबिल क्या है, उसको प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। मेरी राय ये है कि हम बड़ी मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट के लिए तैयार नहीं है, हम 3 या 4 ट्रांजैक्शंस करने के लिए तैयार हैं। इसमें हमें कुछ इदारा जाती इस्लाहात, जैसे मैंने एफबीआर की बात की है, उसमें से आप कस्टम्स या पोर्ट को पकड़ लीजिए, उसको ऑटोमेट कर दीजिए, सारा एफबीआर अभी बहुत देर लगेगी। सिमिलरली हम 10 इदारे जो प्राइवेटाइजेशन के हैं उनको लेके एक वर्ल्ड क्लास इदारे को उसका कॉन्ट्रैक्ट दें कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर लग जाइए, केपीएमजी हैं, यूबीएस है, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, और उनको दे दीजिए प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो कि अब वजारत बन चुका है, उसके अंदर यह सलाहियत नहीं है। और मैं बिल्कुल आपको एक ओपन एग्जांपल देता हूं, जब मैं हुकूमत में था तो मैंने और असद उमर साहब ने प्राइवेटाइजेशन कमीशन से एग्री किया था कि 2 एलएनजी प्लांट्स पिछले जून तक प्राइवेटाइज हो जाएंगे। आप देखिए उसको 1 साल और गुजर गया है, अभी उसमें कोई मुझे पेशरफ्त नहीं दिख रही है। तो हमें अपने आप को धोखा देने की जरूरत नहीं है, हम कुछ ट्रांजैक्शंस करें और करके दिखाएं, और वो करंट सिस्टम के अंदर मुमकिन नहीं है। अच्छा हारून साहब, ये जो आप एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एलएनजी का जो एक टर्मिनल है उसका 2 लाख और तकरीबन $68,000 रोजाना किराया होता है। तो ब्यूरोक्रेट्स और मुतलका इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन आखिर क्यों करना चाहेंगे, वो क्यों करेंगे? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि वजारत के अंदर नहीं हो सकेगा, क्योंकि वजारत के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, वजारत के अंदर नेटवर्क्स भी हैं, वजारत के अंदर ना अहली भी है। हमें मानना चाहिए हमारी कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि इनको इंसुलेट करके फास्ट ट्रैक करने का मैकेनिज्म बनाने के लिए एक छोटी सी कानून साजी की जरूरत है। मैं सब इदारों की बात नहीं कर रहा हूं, उससे हमारा एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा। देखिए हुकूमत कतर ने मुझे $5 अरब की ऑफर दी थी जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था, कि आप ये 5 चीजें अगर प्राइवेटाइज करना चाहते हैं या स्ट्रेटेजिक उसमें स्टेक बेचना चाहते हैं तो हम पैसा डालेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली एक भी चीज का फाइनेंशियल क्लोज नहीं कर पाए, तो हम पे इन्वेस्टर फिर क्यों एतमाद करेगा? मेरा सवाल ये है, और ये एक फंडामेंटल सवाल है। इस मुश्किल हालात में ये रिफॉर्म करनी आसान है। आसान इसलिए है कि रेवेन्यू आ नहीं रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और इन हालात में नॉन टैक्स रेवेन्यू को लाने के यही एसेट्स हैं कि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जान छुड़ाएं और हुकूमत अपनी कोर फंक्शन के ऊपर फोकस करे और ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करे। आप हारून साहब बुनियादी तौर पे तो मुसलसल एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी निजकारी या कोई एक ऐसा बड़ा मंसूबा या सरमायाकारी के लिए आए। इसके साथ साथ आप फिर लीगल कवर की भी बात कर रहे हैं। जब लीगल कवर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून साजी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें पार्लियामान की तरफ जाना पड़ेगा, और पार्लियामान के इस वक्त जो हालात हैं तो आप समझते हैं कि उसमें हम कोई लीगल कवर फराहम कर सकते हैं? नहीं जी, मैं कोई ऐसी कानून साजी की नहीं बात कर रहा कि आपको आइन में तरमीम करनी हो। कवानीन मौजूद हैं, प्राइवेटाइजेशन का भी है, उनमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके आप ये इख्तियार दे सकते हैं कि हम कुछ तरजीही बुनियाद पर हम इनको फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। ये कवानीन में तब्दीली जो है ये 1-2 माह का काम है। मैं मैसिव पूरी तब्दीली की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए आपकी बात बिल्कुल बजाय कि पार्लियामेंट में अगर आपको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए, डिबेट भी चाहिए, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन इन चीजों के ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है कि हम ये 4 ट्रांजैक्शंस करेंगे ताकि अवाम का भी एतमाद बहाल हो। लेकिन ज्यादा जरूरी चीज है कि पॉलिटिशियन को भी एतबार आए कि आगे चलने का रास्ता क्या है। अभी तक वो सब कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि हमने जॉब्स बचाने हैं, वक्त बड़ा मुश्किल है। आपने बिल्कुल ये करना है, लेकिन अगर ओवरऑल हमारी ग्रोथ बाकियों से खित्ते में कम रह जाती है तो मेरी वरी ये है कि हमारी बार्गेनिंग पावर पॉलिटिकली भी और सिक्योरिटी वाइज भी उसके ऊपर काफी असर पड़ेगा। अच्छा हारून साहब, ये बताएं कि ये जो सरकारी खरीदारियों और जो ठेकों का निज़ाम है, यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का जो ये निज़ाम है, ये किस हद तक रुकावट है जो इस्लाहात हैं उनमें, और जो ये जो चक्कर जो आप मंसूबों की बात जो आप कर रहे हैं उसकी अमल दरामद में या उसकी अमलदारी में, ये कितनी बड़ी रुकावट है? नाइलायकी और करप्शन है आप समझते हैं कि इसमें? जी बहुत फरसूदा है। प्रोक्योरमेंट का हमारा निज़ाम में इतनी ज़्यादा वेस्टेजेस हैं 2 तरह से।
ایک تو ایفیشنسی کی ہے. اگر اب آپ نے 3 لیپ ٹاپ کمپیوٹرز خریدنے ہوں تو پروسیس 1 سال کا ہے. اس کے بعد آپ سب سے سستی بڈ نہیں لے سکتے ہیں. اس کے آپ کو 3 بڈ چاہیے, ان کی کوئی لسٹیں ہوئیں گی, PPRA کے قوانین ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ پروکیور نہ کریں. دوسرا یہ ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر میسو کرونیزم انوالوڈ ہے. آپ دیکھیے ہر پروکیورمنٹ کے جو ہمارا آڈیٹر جنرل ہے وہ بھی اس کو آبجیکٹ کرتا ہے. اربوں روپے کی حکومت پروکیور کرتی ہے چیزیں, ایک تو ڈیلیز ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ قیمتیں غلط قسم کی سپلائز کو دی جاتی ہے. آپ بڑی مثالیں دیکھ لیجئے جو ایون ٹھیکے دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ اگر F9 پارک میں جائیں, میں واک کرنے جاتا ہوں اسلام آباد میں, وہاں کافی بلڈنگز بنجر بیمار کھڑی ہے جو آج تک استعمال ہی نہیں ہوئی. وہ کسی نے پروکیور کر کے تو کانٹریکٹ دیا ہے نا, جس نے کبھی ڈیلیور ہی نہیں کیا. تو ٹیکس پیئر کا پیسہ بے تحاشا ویسٹ ہو رہا ہے. ان ایفیشنسیز کا میں آپ کو کہنا چاہوں گا نقصان ہمیں پاکستان کو کہیں زیادہ ہے بنسبت کہ ہم جو پروسیکیوشن کے تھرو پیسہ ریکور کرتے ہیں نیب وغیرہ سے. ہمیں ان ایفیشنسی کو کنٹرول. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سعودی عرب, قطر, UAE, ان ممالک نے ساری پروکیورمنٹ کو آٹومیٹ کر دیا. آپ کمپیوٹر کے ذریعے بڈ کرتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی بڈنگ کس پروسیس میں ہے, آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہیں, کتنے دن میں کہاں فیصلہ ہوگا. آپ کا کوئی ہیومن ٹچ نہیں ہے. 3 ماہ کے اندر اندر اربوں ڈالر کی پروکیورمنٹ فائنلائز ہو جاتی ہے. اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ میری وزیر اعظم کو یہ 2-3 درخواستیں. ایک تو میسیولی پروکیورمنٹ کا سسٹم ریویمپ کیا جائے اور اس کو آٹومیٹ کر دیا جائے, اور اس کے اندر میکسیمم یہ 6 ماہ کا کام ہے. آپ کسی دوست ملک سے کہیے کہ اپنا سسٹم ریپلیکیٹ کر دیں. نمبر 2, FBR میں اگر ہم کسٹمز کا ڈپارٹمنٹ اور جو پورٹ اتھارٹیز ہیں اس کو آٹومیٹ کر دیں تاکہ جو وہاں برائبری ہے وہ ختم ہو جائے, میسیو اعتماد بڑھے گا, ریونیو بھی بڑھ جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ 5 یا 10 بڑی ٹرانزیکشن جو حکومت کے لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کمیشن سے لے کے پروفیشنلز کے گروپ کو دے دیا جائے اور ان کو لیگل پروٹیکشن دے دیں. آپ یقین مانیے کہ نہ صرف ریونیو ہمارا بڑھ جائے گا بلکہ بے تحاشا اعتماد میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو ہمیں ریسپیز انٹرنیشنل ادارے دیتے ہیں, ڈونرز دیتے ہیں, آپ دیکھیے پتہ نہیں FBR کو 10 دفعہ ورلڈ بینک ٹیکنیکل اسسٹنس دے چکا ہے. اس کے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہمارے ہی بیوروکریٹس کو, ریٹائرڈ کو ایز اے کنسلٹنٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی آئرنی ہے, اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. اور جن ممالک نے, ویتنام نے, ملیشیا نے, ساؤتھ کوریا نے یا عرب ملکوں نے ان چیزوں میں بہتری دکھائی ہے, انہوں نے یہ کام خود سے کیے ہیں اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب. بنیادی طور پہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پیپرا ہونے کے باوجود پاکستان میں جو وسائل کا ضیاع ہے وہ نہیں رکا ہے, کیونکہ یہ ایک بالکل قوانین و ضوابط کا ایک گورکھ دھندا ہے جس سے مختلف چند لوگ مسلسل فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. پروکیورمنٹ کا جو یہ سسٹم ہے اس کو ریویمپ کرنے میں صرف 6 ماہ کا کام ہے, 6 ماہ لگیں گے. اتنا آسان ہے تو کرتے کیوں نہیں ہے پھر؟ یہ تو دیکھیے اب حکومت کی اپنی بھی مجبوریاں ہوں گی, ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیوں نہیں کرے. لیکن مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ اس حکومت نے پروکیورمنٹ کے نظام کی بات کی ہے, تبدیلی کی ضرورت پہ زور دیا ہے شبلی فراز صاحب نے. اور میرا خیال ہے جب بات شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ کسی نہ کسی صورت میں عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے. ہم نے اسی سلسلے میں ڈاکٹر شعیب سیرل صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور چونکہ یہ مختلف صوبوں میں انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہے, وفاقی ٹیکس محتسب بھی رہے, تو سارے معاملات کو بڑے قریب سے جی تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پروکیورمنٹ کے نظام کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور یہ نظام کس حد تک ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. Well, first of all, thank you, امتیاز صاحب. جو یہ ایشو ہے پروکیورمنٹ کا, میرے حال میں گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں ایک یہ میجر آئٹم ہے کہ, اور اگر ہم اس کا استعمال صحیح کر دیں تو میرے خیال میں ہمیں کافی بجٹ میں بچت ہو سکتی ہے. اور آپ کو میں اس کی کئی خیر ہم کرتے رہے ہیں پروکیورمنٹ, تو مثالیں بھی ہیں. ایک تو نیچے لیول پہ جو یہ ایشو ہے کہ جی
आपके पास 3 कोटेशनें होनी चाहिए। तो वी आर नेवर इंटरेस्टेड इन क्वालिटी और अदरवाइज। हमें ये होता है कि भाई जो कोडल सो कॉल्ड कोडल फॉर्मेलिटीज़ है उनको हम पूरा करें। तो वो 3 कोटेशनें खुद ही बना लेता है एक ही बंदा, और उसके मुताबिक वो आपको लोएस्ट अपनी मर्ज़ी की कर देता है अपने वाली, और आपको उस पर वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि हमें आपको पूछ नहीं सकता, 3 कोटेशनें तो हमने पूरी कर ली। तो जब तक एक तो ये चीज़ ना हमारे सिस्टम में आए कि हमने लोएस्ट अपनी तरफ से है, लोएस्ट डज नॉट नेसेसरली मीन कि ये कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ भी है, क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव तब होती है अगर इन द लॉन्ग रन आप तो उसमें सेविंग भी कुछ कर रहे हो। तो सेविंग तो इसमें नहीं है, इसमें तो एटलीस्ट 30 to 40% वेस्टेज, समटाइम्स इवन मोर इसमें है। दूसरा फिर इसमें यह है कि इस तरह के माहौल में जो क्वालिटी है ऑफ द प्रोडक्ट जो आप ख़रीदते हैं वो बुरी तरह से सफ़र करती है, क्योंकि देयर इज़ नो कंपटीशन। तो आप कोई मिसालें दे सकते हैं कि जब आप भी मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराह रहे कि ये जो प्रोक्योरमेंट के निज़ाम को जिस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो कोई मिसालें बताइएगा आप। मसलन एक मिसाल मैं देता हूँ, मेरा बिल्कुल अर्ली कैरियर की बात है। आई वॉज यंग ASP एट गुजरांवाला, तो और फोर्स की क्योंकि पुलिस लाइन मेरे पास थी, तो फोर्स की जो यूनिफॉर्म है उसके लिए कपड़ा प्रोक्योर करना था, विच मीन्स बेसिकली जीन और जो मलेशिया है उनकी कमीज़ों के लिए और पतलूनों के लिए। तो ऐसे ही मेरे जहन में आया कि, और हमारे यहाँ एक पुलिसमैन एक मस्टर्ड पैटर्न उसको कहते हैं, वो हर पुलिस लाइन में प्रिजर्व होता है कि भाई आपने इससे कंपेयर करके चीज़ को ख़रीदना है। तो उस ज़माने में एक इधर जेलम के करीब फ़ौजी टेक्सटाइल मिल होती थी, तो कई दफ़ा हम GT रोड से गुज़रते हुए उस पर नज़र पड़ती थी। तो मैंने उसका नंबर पता करा के तो वहाँ बात की। जिस प्राइस पे वो हमें दोनों चीज़ें मिली वो 50% मिनिमम लेस प्राइस थी, और क्वालिटी बहुत बेहतर थी जो पिछले साल की परचेज़ हुई थी। लेकिन उसमें ये था कि ना वो अखबार में इश्तिहार दिया गया, ना वो उसका जो नॉर्मल प्रोसेस था वो पूरा हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं चला गया उधर प्रमोट हो के बलूचिस्तान, तो मेरे पीछे एक लेटर आ गया कि जी आपने ये परचेज़ किए हैं और इसमें फॉर्मेलिटीज़ जो थी कोडल वो पूरी नहीं की, तो ये आप सारा अमाउंट जो है वो रिफ़ंड करें। तो खैर मैंने उसी लेटर पे लिख दिया, मैंने कहा यस आई नो कि आई हैव कमिटेड अ ग्रेट सिन, क्योंकि इतने लैक्स की बचत हुई है गवर्नमेंट को, और बचत जो है इट वाज ऑलमोस्ट ओवर अ करोड़। तो मैंने कहा ये तो इस तरह के काम तो मैं अफ्रेड में करता रहूँगा, आई एम नॉट रियली बॉदर्ड। इसी तरह से मैंने लिखा। जब मैं गया हूँ बलूचिस्तान तो वहाँ भी यही हालत थी कि पहला दरबार जो हुआ उसमें लोगों ने सीरियस परचेजेस के ऊपर कंप्लेंट्स की कि जी देखें ये आप आए हैं पुलिस लाइन में तो आप देखें कि वर्दियों का कपड़ा कैसे है। और तो खैर वहाँ तो मैंने वो वाकई बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन थी। तो वो जो DIG हेडक्वार्टर था जिसने वो ख़रीदा हुआ था उसको मैंने टाइट किया। मैंने कहा देखो या तो ये वापस कराओ इसको सारे को और जो प्रॉपर क्वालिटी की चीज़ है वो मंगवाओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रोसीड अगेंस्ट यू आल्सो और अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्टर आल्सो, और इसको ब्लैक लिस्ट करूँगा मैं परमानेंट। तो वो खैर चेंज हो गया। तो मकसद कहने का ये है कि हर जो डिपार्टमेंट है उसमें ह्यूज सेविंग हो सकती है, और हमें जो
ब्यूरोक्रेसी का बजट है वो कई साल तक हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम उसको ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, उसमें क्वालिटी इंश्योर करें, उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो प्रमोट करें। हमारी सारी प्रैक्टिसेस हैं कि किसी तरह से ना ऑडिट वगैरह से बचना है, हमें इससे निकलना है। हमें ये है कि जी द पीपल हु परचेज दीज आइटम्स हैव टू बी sort of नंबर वन गिवन कॉन्फिडेंस कि देखो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप बट गो फॉर इट एंड और उनको फिर ये हो कि जी वाकई हमारा ये घर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सैदल साहब, ये बड़ी दिलचस्प इनके तजर्बात रहे हैं जो उन्होंने मिसालें दी। 1 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ एक ज़िले से बचाया और उस फिर उनकी पेशी हो गई कि आपने ये क्यों किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने एक स्टडी की है और उनका ये कहना है कि अगर प्रोक्योरमेंट के निज़ाम को ऑनलाइन कर दिया जाए तो सिर्फ पाकिस्तान ऐसे ममालिक में उनकी ख़ाम कौमी पैदावार के 2% तक बचत हो सकती है। 2% तक का मतलब है कि कई 100 ह्यूज अमाउंट बचाया जा सकता है। और उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान को जैसे मुल्क को कर्ज़ों से भी जान छूट जाएगी, इमदाद का भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑटोमेशन पे ऑनलाइन चले जाएं, ई गवर्नेंस को ज़्यादा फ़रोग दें ताकि हमारे वक्त के ऊपर काम करें जैसे पूरी दुनिया कर रही है। ब्रेक लेना है मुझे। जी आप ब्रेक ले लें। जी चूँकि वक्त बहुत हो गया, ब्रेक एक लेते हैं नाज़रीन, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये मामला उठा है तो इस मामले के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो ठोस इक़दामात भी किए जाएंगे और इसको ठीक किया जाएगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे दुनिया किस तरीके से मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है गुज़श्ता कुछ अरसे में वो बढ़ा है पूरी दुनिया में, और भारत इसमें तीसरे नंबर पर है इन ममालिक में। इसकी ये किस चीज़ की गम्माज़ी करता है, क्यों इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खुद को एक्सेप्ट करना जिसको हम सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को वो होना चाहिए कि वो कमाऊ होना चाहिए। He should be able to be an earning member of the society. I would literally pay tribute to my parents for this because they told me that Azima, you are such a brilliant person. खुद को मनवाना आसान नहीं होता, लोगों को बताना पड़ता है I can do this, I can do that, और फिर हर बात में आपको अलाउ नहीं होता कि आप नो बोलो, तो I have to say yes for every single small thing. ये व्हील चेयर मेरे जिस्म का वजूद का हिस्सा है and I sit on this wheelchair with pride and grace. उस तबके के लिए घर बनाए जाएं जिसके पास कैश नहीं है घर खरीदने के लिए, मसलन टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रोफेशनल क्लास है। हमने कमेटी बनाई है, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये रुकावटें दूर करें। हमने सूबों को साथ बैठाया है क्योंकि कई चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं और कई चीज़ें सूबों के पास हैं। हमने हाउसिंग के ज़रिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ज़रिए अपनी इकॉनमी खड़ी करनी है ताकि लोगों को रोज़गार मिले। सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। और हमने उन बैंकों को कहा है कि आप 5% जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए रखें। 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाए। एक पोर्टल होगा, वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे। ये जो हमने इंसेंटिव्स दिए हैं इसका फ़ायदा उठाना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सफ़ेद पोश के लिए वो भी घर बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो कंस्ट्रक्शन की वजह से इंशाअल्लाह हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में कोरोना के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुरज़म हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मैं कोरोना से बचाव की मुहिम में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ,
ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو اہلکاروں اور فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والے تمام افراد کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں خاص طور پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے قیام کو قومی خدمت کے 100 دن مکمل ہونے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ محض ڈیوٹی نہیں کر رہے بلکہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری اپیل ہے معاشرے کا ہر فرد کورونا کے خاتمے کے لیے اپنی سماجی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھائے۔ پاکستان زندہ باد۔ ویلکم بیک ناظرین، بھارت کی آبادی کا تقریباً 300 ملین جو افراد ہیں وہ پاکستان کی آبادی سے بھی زیادہ، یعنی جو تعداد ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ 25 کروڑ تو تقریباً وہاں پر وہ لوگ ہیں جن کو دلت کہا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف جس طرح کی کارروائیاں کی گئیں، کچھ واقعات بھی سامنے آئے۔ اس کے باوجود گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہے بھارت کا، اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تقریباً 2019 میں 6.8% ان کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوا، جو تقریباً 71.1 بلین ڈالر بنتا ہے، اور یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر ہے کسی بھی ملک کا، جبکہ پوری دنیا میں امریکہ اور چائنا کے بعد بھارت کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہے۔ اور یہ جو 5 ممالک ہیں جن میں پھر رشیا اور سعودی عربیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، یہ پوری دنیا کا 62% جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہے وہ ان 5 کنٹریز کا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہے۔ اور پھر اگر پاکستان جو ہے کتنے خطرناک دشمن کا نیبر ہوتے ہوئے اگر کچھ تھوڑا سا ہمارا ملٹری ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے تو پھر ہر طرف سے تنقید جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے امتیاز صاحب کہ آپ دیکھیں 2019 کے دوران بھارت کا جو ملٹری سپینڈنگ جو ہے، ان کی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہے، تو کیا اس کا یہ کس بات کی غمازی کس بات کی کرتا ہے؟ کیا اس سے انڈیکیشن جو ہے وہ آتی ہے؟ کیا واقعی اس کو اتنا خطرہ ہے اپنے پڑوسیوں سے، چائنا سے، پاکستان سے؟ جی بالکل، کچھ عرصہ پہلے میری یہاں پہ بھارتی ہائی کمشنر سے چند سال پہلے بات ہو رہی تھی، جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دفاعی بجٹ اتنا بڑھ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں کل کو آپ یہ نہ کہیے کہ چین کے مقابلے ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے ہم بڑھا رہے ہیں۔ سو بنیادی طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں چین سے خطرہ ہے، اس وجہ سے ہم اپنا دفاعی بجٹ بڑھا رہے ہیں۔ یہ تو ان کا کہنا تھا نا، لیکن واقعی ایسا ہے؟ لیکن ابھی بنیادی طور پہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں، چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے، تھوڑی بہت ایک سینس آف انسیکیورٹی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اپنا دفاعی طور پہ خود کو اگر مضبوط کر لیں تو شاید ان کی بچت ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک بہت ہی غلط مفروضہ ہے، اگر آپ کو صرف نیوکلیئر ہتھیار اور جیٹ طیارے بچا سکتے تو پھر سوویت یونین نہ ٹوٹتا، پھر ایسٹرن یورپ کے جتنے ممالک تھے سوویت یونین کے زیر اثر، سوویت یونین جو کہ اب اس وقت سکڑ کے روس ہو گیا ہے، تو وہ ممالک بھی ختم نہ ہوتے اگر واقعتاً ان کو صرف ہتھیار بچا سکتے تھے۔ اب بھارت میں ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں گزشتہ دنوں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ عملاً وہاں پہ 800 ملین لوگ، یعنی 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ $2 سے کم روزانہ ان کی آمدنی ہے، وہ بھی خط غربت کے قریب کہا جاتا ہے۔ اور 30% جو لوگ ہیں 1.3 ارب کی آبادی میں سے، ان کا گزارا کہا جاتا ہے کہ تقریباً $1.25 روزانہ پہ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ اعداد و شمار آپ نے بھی دے دیے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ خاص طور پہ موجودہ بھارتی سرکار کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ غربت کا شکار ہیں، کتنے لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ روس سے کتنے ارب ڈالر کا S-400 میزائل سسٹم وہ خرید رہے ہیں، اس طرح فرانس سے جدید فائٹر طیارے جو ہیں وہ خرید رہے ہیں، اور شاید ان کے نزدیک ایک طرف یہ ہے کہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اس انداز میں، دوسری طرف ایک شاید وہ کمپلیکس کا مسئلہ ہے کہ they want to project their power، کہ اپنے اقتصادی قوت کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دفاعی ہتھیار خرید کے، کہ ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم یہ ہتھیار خرید سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ میں ایک پروین ساہنی ہیں، ایک بھارتی تجزیہ نگار ہیں، بڑے اچھے رائٹر ہیں، ٹیررزم پہ
وہ سیکیورٹی کے معاملات پہ لکھتے ہیں. ان کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہماری بہت بڑی آرمی ہے، لیکن ایک اس میں مسئلہ ہے کہ پاکستان کو بھی ہماری کمزوریوں سے آگاہی ہے، اور پیپلز لبریشن آرمی یعنی چین کی جو آرمی ہے وہ بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں. لہٰذا ہمیں توجہ اپنی کمزوریوں پہ دینی چاہیے، نہ کہ نئے نئے ہتھیار خرید کے اور وہ کام کر کے جو گزشتہ دنوں وزیر اعظم مودی نے کیا. وہ لداخ چلے گئے اور بتایا گیا کہ کسی ایک ایسی جگہ پہ ان کو لے گئے، ایک ہسپتال عارضی طور پہ بنایا گیا تھا جہاں پہ جو پریزنٹیشن کا پروجیکٹر وہ بھی نظر آ رہا ہے تصویروں میں. تو اس میں کچھ ایک جنگی جنون جس کو کہہ لیں، اور ایک احساس برتری، ایک مس پلیس احساس برتری ہے. ایک طرف دیکھیں کہ آپ کو 800 ملین لوگ آپ کے غربت کے خط سے نیچے اور اوپر اس کے قریب قریب رہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کئی 100 ارب ڈالر کا ایک آپ کا 5 سال کا آپ کا ان کا منصوبہ ہے، کئی ارب ڈالر کا، اور وہ مسلسل ہتھیار پہ ہتھیار خریدے چلے جا رہے ہیں. جبکہ مقامی طور پہ ان کو سیکیورٹی اینالسٹ جتنے بھی ہیں، تجزیہ کار، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اندرونی طور پہ بہت ساری خامیاں ہیں جو ہمیں اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ جدید ترین ہم رافائل طیارے خریدیں یا S-400 میزائل خریدیں، بلکہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے فوج کے اندر. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک تشویشناک صورتحال پیدا کی ہوئی ہے موجودہ بھارتی حکومت نے کہ دھڑا دھڑ خریداری پہ خریداری کرتے چلے جا رہے ہیں. بجٹ جو ہے وہ بھارت کا بڑھ رہا ہے اور تنقید پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے کہ آپ کا ملٹری کا بجٹ بہت زیادہ ہے. یہ بس دنیا بھر میں پاکستان کو ایک تختہ مشق کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کو بھارت نے ہی اور اس کے ساتھ امریکہ نے اتنا بدنام کر دیا ہوا ہے کہ تمام تر اچھے کام کرنے کے باوجود، دہشت گردی کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود، اور ہم نے جو اپنا دفاعی بجٹ ہے پاکستان نے وہ عملاً منجمد کیا ہوا ہے. گزشتہ کئی برسوں سے صرف 5 سے 10% اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ پینشنز کا بہت بڑا فنڈ ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی جدید ہتھیار نہیں خریدے گئے، لیکن اس کے باوجود نشانہ بنتا ہے پاکستان. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جیو اسٹریٹجک لیول پہ بھارت اور امریکہ کا اپنا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور وہ گٹھ جوڑ ہے چین کے خلاف. تو اس کی وجہ سے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے یورپ کے بڑے ممالک ہیں، وہ بالکل صرف نظر کرتے ہیں. بلکہ صرف نظر اس لیے بھی کرتے ہیں، میری ایک سابقہ سفیر تھے، ایک یورپی ملک کی سفیر تھیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی تنقید ہی نہیں کی، آپ کو کوئی مذمت نہیں کی بھارتی حکومت میں، کوئی مسئلہ تھا کشمیر کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم ان پہ کیا تنقید کریں، ہماری تو اپنی حکومت ہے، بھی 3 ارب ڈالر کا ان کے ساتھ دفاعی سازوسامان کا معاہدہ کیا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے، اپنے انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے. ناظرین، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور میرے خیال میں دنیا کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بھارت جو ہے اس کے عزائم کیا ہیں، اور پھر بھارت کو خود اپنے ملک کے اندر دیکھنا چاہیے، اپنی کمزوریوں کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ غربت کا کیا حال ہے خود اپنے ہی ملک کے اندر، اور اپنے ہی ملک کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ نچلی ذات کے ہندو ہوں، دلت ہوں، پھر جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کل آپ کی ملاقات ہوگی ہم سے دوبارہ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. مشل بخاری کو اور امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.